السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم انٹروڈکشن ٹو کیپٹلزم کے بارے میں بات کریں گے۔ انٹروڈکشن ٹو کیپٹلزم، اے پولیٹیکل سوشو اکنامک ہسٹری آف یورپ۔ یہ خاص انداز ہے کیپٹلزم کے بارے میں بات کرنے کا کہ یہ کوئی صرف ایک معاشی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ ایکچولی یہ ہسٹری آف یورپ ہے، یہ پورا ایک کلچر ہے، یہ ایک پولیٹیکل سوشو اینڈ اکنامک سسٹم ہے۔ اس کے حوالے سے سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، کہ خاص طور پر خبردار کر دیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنایا، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس ایک بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ یعنی کہ عیسائیوں کا ذکر، اس کے بعد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی اگر آپ ان کے آثار دیکھ لیں تو آپ شاید غم کے مارے اپنے آپ کو ہلکان کر دیں، ہلاک کر دیں، سوائے اس کے کہ یہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں۔ یعنی اگر عیسائیوں کے اس غلط عقیدے کے دنیا پہ پڑنے والے آثار کو دیکھ لیا جائے تو بہت ہولناک اس کے آثار ہیں، نتائج ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے مناظر اصل گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا کہ اصل میں آثار سے مراد دنیاوی آثار بھی ہیں، یعنی عیسائیوں کے اس غلط عقیدے کے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اتنے ہولناک نتائج دنیا پر نکلیں گے، انسانیت اس قدر گمراہ ہوگی کہ وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں تو بہت افسوس ہو۔ اسی بات کو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا، خصوصاً اپنے تفصیلی دروس میں، اور انہوں نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے اس عقیدے نے پروٹیسٹنٹزم کو جنم دیا اور اس نے کیپٹلزم کو جنم دیا، اور مراد یہ ہے کہ ساری دنیا آخرت کو بھول کر اور دنیا کے پیچھے لگ جائے گی، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی بھی دنیا ہی کو مزین کرنے میں لگے گی، اور ہم اس دنیا کے وہ پلیجرز کو دیکھیں گے اور ایسی ٹیکنالوجی کو دیکھیں گے کہ آخرت کو بالکل بھلا بیٹھیں گے، اور یہی مذہب بن جائے گا، پیسہ ہی مذہب بن جائے گا۔ یہ ہے وہ بہت بڑا دجالی فتنہ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ سورہ کہف کی تلاوت دجالی فتنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سورۃ الکہف کا تجزیہ اس حوالے سے کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے اسی صورت کو اور ان احادیث کے روشنی میں دیکھا ہے، سورہ کہف کے موضوعات کو ان احادیث کی روشنی میں دیکھا جس میں دجال سے فتنے کی کچھ صفات اور اس سے بچنے کی تدابیر کا ذکر ہوا ہے۔ بہرحال آج ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے کیپٹلزم کا آغاز ہوا یورپ میں، خاص طور پہ خاص تناظر سے، اور یہ ہے میکس ویبر کی کتاب۔ میکس ویبر یہ ایک تھنکر گزرا ہے یورپ کا، جس نے تقریباً 1920 میں اس کی کتاب جو ہے یہ منظر عام پر آئی تھی، جس کا نام ہے دی اسپرٹ آف کیپٹلزم اینڈ دا پروٹیسٹنٹ ایتھک، دا پروٹیسٹنٹ ایتھک اینڈ دا اسپرٹ آف کیپٹلزم۔ اس نے اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ پروٹیسٹنٹزم نے کیپٹلزم کو کیسے جنم دیا، اور یہ بات بہت قریب آتی ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دیگر اہل علم کے تجزیے سے۔ ہم اس کی کتاب کے حوالے سے اور یورپ کی تاریخ سے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے، یعنی کہ سن 1500 سے لے کر اور دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک، یعنی 1945 تک۔ تو 1500 سے لے کر 1945 تک کے جو بڑے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں یورپ کی تاریخ میں، اس سے کس طریقے سے کیپٹلزم کو جنم ہوا۔ یعنی ہم آغاز کرتے ہیں بات کا مارٹن لوتھر کی کتاب سے۔ 1515 میں مارٹن لوتھر نے اپنی تھیسس 95 تھیسس لکھے کیتھولک چرچ کے خلاف، اور پھر اس نے ایک نئے مذہب کا آغاز کیا، جس کی بنیادی بات یہ تھی کہ لوگ بائبل خود پڑھیں اور خود ہی دین کو سمجھیں اور وہ چرچ سے دین کو نہ لیں۔ اس سے پھر یہی ہوا کہ فرقے بہت بننے لگے،
یعنی لوگ آتے بائبل کو پڑھتے، بالکل کوئی ایک نئی انڈرسٹینڈنگ وہ اپناتے اور اس سے ایک نیا مذہب وجود میں آ جاتا۔ خاص طور پہ ویبر نے جس فرقے کا ذکر کیا ہے وہ پروٹیسٹنٹزم کا ایک ذیلی فرقہ یعنی کہ کیلونزم۔ جان کیلون نے یہ بات بیان کی کہ پری ڈیسٹینیشن ہے، یعنی کہ پہلے ہی سے طے ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کون جنت میں جائے گا؟ تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو دنیا میں امیر ہو، جس کو اللہ دنیا میں نوازے، اس کا مطلب اللہ اس سے راضی ہے، اس کا مطلب وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہ ہے کیلونزم پورا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص وہ پیسے کمانے کی جد و جہد میں لگے اور وہ امیر ہو۔ ساتھ میں ان کی یہ بات شامل تھی کہ خرچ نہ کیا جائے، کمائیں لیکن خرچ نہ کریں، دنیا کی لگژریز میں نہ لگیں۔ یہ کیلونزم تھا۔ لیکن جیسے جیسے بات آگے بڑھی تو صرف ایک بات رہ گئی کہ کماؤ، امیر ہو اور پھر خرچ بھی اسی پہ کرو۔ اس طریقے سے جس بات کا پروٹیسٹنٹزم نے آغاز کیا تھا، اور ایک بہت بڑی خلقت ہے عیسائیوں کی، جیسے کہ پورا انگلینڈ ہے اور امریکہ ہے اور اس طرح کے اور بڑے بڑے کنٹریز ہیں جو آج کے لیڈنگ کنٹریز ہیں، یہ پروٹیسٹنٹس ہیں۔ اس سے رینیسانس اور ریفارمیشن کا تعلق ہے یورپ کی ہسٹری کا، اور اسی سے پھر بات جاتی ہے انلائٹنمنٹ میں۔ انلائٹنمنٹ کے بانیوں میں جو لوگ شامل ہیں ان کا خیر تجزیہ ایمانوئل کانٹ نے کیا۔ انلائٹنمنٹ کیا ہے، روشن خیالی کیا ہے؟ اس نے یہ بات کہی کہ پوری انڈیپینڈنس خدا سے، کتاب، نبی، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ڈیئر ٹو یوز یور اون ریزن، خود سوچو اور ہر مسئلے کا حل خود نکالو، کسی اور سے نہ پوچھو، کسی اوپر کے خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نبی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، رسول سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس یورپ کی تاریخ کا اگر دو حصہ کریں، اس کے ایک حصے میں ہم دیکھیں کہ ان کے مذہبی یا یہ کلچرل اور سوشل چینجز کیا آئے۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کلچرل اور سوشل چینج کی، جس میں پروٹیسٹنٹزم، مارٹن لوتھر اور کیلونزم، پروٹیسٹنٹزم کا آغاز، اور اس کے بعد رینیسانس اور پھر انلائٹنمنٹ، روشن خیالی، جس میں انہوں نے ہر چیز کو چیلنج کرنا پھر شروع کر دیا، یعنی فیملی بھی کیوں ہونی چاہیے، اور جتنے بھی کلچرل اور ٹریڈیشنل اور روایتی تھیں ہر بات کو چیلنج کیا۔ آخر کار 1694 میں بینک آف انگلینڈ بنا اور یہاں سے سود کا آغاز ہوا، اور آج جو پوری دنیا میں یہ سود کا جال بچھا ہوا ہے، یہ بھی ایک تاریخ ہے جو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بہت بڑی خدا سے بہت بڑی بغاوت 1789 فرینچ ریولوشن میں، جو انہوں نے رائٹس آف مین لکھے، اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ دیر شوڈ بی فریڈم آف ریلیجن، اور بالکل یہی ورڈ تھا 1791 فرسٹ امینڈمنٹ آف یو ایس اے کانسٹیٹیوشن، اس میں بھی یہی لفظ لکھا ہوا ہے کہ دیر شوڈ بی فریڈم آف ریلیجن۔ فریڈم آف ریلیجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اختیار ہے کوئی مذہب اختیار کرے یا کوئی نیا مذہب بنا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کی اہمیت نہیں ہے، خدا کی اہمیت نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی خدا کا بیٹا مانتے تھے نعوذ باللہ، اور یہودی جو ہے وہ سن آف مین کہتے تھے اور کہتے تھے ہم نے قتل کیا ہے، اس لیے ان کی آپس میں دشمنی تھی۔ لیکن اب جب یہ کہا کہ کس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو بھی دین اختیار کر لیں، لہٰذا پھر مذہب کی کلی اہمیت معاشرتی لیول پر ختم ہو گئی۔ پہلے بھی اکا دکا ایتھیسٹ، ایگنوسٹک ہوتے تھے، ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں، لیکن اتنی بڑی سطح پر کہ پورا معاشرہ اپنے سب سے بڑے ڈاکیومنٹ، اپنے کانسٹیٹیوشن میں اس بات کو لکھے، یہ پہلی مرتبہ ہوا 1789 میں فرینچ ریولوشن، اور پھر 1791 فوراً ہی ساتھ یو ایس اے کے اندر ایز اے فرسٹ امینڈمنٹ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1867 کارل مارکس نے داس کیپیٹال لکھی، جس نے آغاز پیش خیمہ بنا وہ سوشلزم کا، اور پھر انقلاب آیا، کمیونسٹ انقلاب یو ایس ایس آر کا 1920 سے اس کا جو ہے عروج ہوتا ہے، اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلیتاً انکار ہے، اور کمیونزم جو ہے وہ خدا اور مذہب کے تمام تصورات سے بہت زیادہ پھر دور پایا جاتا ہے۔ یہ تاریخ ہے کیسے پروٹیسٹنٹزم سے جس بات کا آغاز ہوا کہ ہم جو ہے وہ اتھارٹی کو نہ مانیں چرچ کی، ہم خود پڑھیں اور جو ہمیں سمجھ میں آئے وہی ہمارا دین ہے، اس سے ایک بات کا آغاز ہوتا ہے، وہ لادینیت تک جاتا ہے، اور پھر خدا دشمنی، دین دشمنی تک جاتا ہے۔ اس کے پیرالل چلتا ہے دوسری سائٹ پر مٹیریل چینج، فزیکل چینجز جو وہاں پر آئے، ان کے مالیت میں چینج آیا، ان کے اکنامک سسٹم میں چینج آیا۔ مثلاً یہ کہ 1492 میں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، یہ ان کی کولونائزیشن کا پیریڈ ہے، جب یوروپینز کشتی پر نکلتے مختلف علاقوں کو سرچ کرتے ہوئے انڈیا تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، اور یہ امریکہ لینڈ ہوئے، وہاں انہوں نے ایب اوریجنلز کو پایا، یعنی وہ بھی انسان تھے، نیٹو امریکن جسے سیویجز کہتے ہیں، باربیرینز کہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ان کو رینڈ انڈینز کا نام دیا اور ان سب کو قتل کیا۔
یہ یورپ کے جرائم میں سے بہت بڑا جرم ہے کہ امریکہ کو دریافت کیسے کیا. لفظ دریافت بھی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ انسان ہے، ان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا ان سب کو وہاں قتل کیا یورپینز نے، ان کی ساری زمین کو ہتھیایا. اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ تھا کہ اتنی بڑی زمینیں جو امریکہ کی حاصل ہو گئی ہیں ان کی کاشتکاری کیسے کی جائے. لہٰذا افریقہ سے جا کر اور وہاں سے لوگوں کو گرفتار کر کے قابو کر کے کشتیوں میں بھر کے اور امریکہ لا کر پھینکا گیا. اسے ٹرائنگولر ٹریڈ کہتے ہیں، یعنی یورپ سے کشتیاں نکلتی ہیں، افریقہ جاتی ہیں، وہاں کچھ سامان بیچ کر وہاں سے ان سلیوز کو خریدتے ہیں اور خود بھی ان کو قیدی بناتے ہیں، کشتیاں بھر کے امریکہ لے جا کر وہاں یہ ان کو ڈمپ کرتے ہیں، ان کو سلیوز کو پھر وہاں ان سے کام کرواتے ہیں. وہاں سارے را مٹیریل جو اس نئی ایجاد زمین سے ملتے ہیں ان کو یورپ لے جا کر بیچتے ہیں. یورپ میں انڈسٹریز میں اس کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، پھر افریقہ پہ جا کر جو ہے اس کو بیچا جاتا ہے. یہ ایک ٹریڈ ٹرائنگل ہے جس کو سلیو ٹریڈ کہتے ہیں، اور لاکھوں افریقنز کو اس طریقے سے امریکہ پہنچایا گیا اور سلیوز بنایا گیا. یہ بھی ان کے گناہوں میں، ان کے قصوروں میں شامل ہے. اور اس کے بعد یورپین کولونائزیشن جس کا ہم بھی حصہ رہے، انڈیا پہ برٹش آیا، اس طریقے سے پوری دنیا پر یورپین جو ہے وہ چھائے، اور اس میں بھی جھوٹ شامل ہے، فریب شامل ہے، طاقت کا استعمال شامل ہے، اور لارج میسیکر آف پیپل شامل ہے. اس کے بعد 1698 میں پہلا اسٹیم انجن دریافت ہوا، یعنی کہ یہ انڈسٹریل ریولوشن کا پیش خیمہ تھا. یعنی ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اتنا چیزیں یورپ میں کیوں ایجاد ہوئیں، یورپ سے ہی کیوں انڈسٹریل ریولوشن آیا. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ چور ڈاکو ہیں، انہوں نے امریکہ کے سب لوگوں کو قتل کیا، وہاں کی زمینیں ہتھیا لیں، انہوں نے افریقہ میں جا کر وہاں سب لوگوں کو اغوا کر کے ان سے زبردستی کام کروایا. اس سے ان کے پاس بہت پیسہ آیا اور اس سے انہوں نے پوری دنیا پر قبضہ کیا. اور پھر جب لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے تو پھر وہ انوینٹ کر سکتے ہیں، پھر وہ غور و فکر کرتے ہیں اور وہ چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، اور اس سے انڈسٹریل ریولوشن آیا. انڈسٹریل ریولوشن، اس کو انڈسٹریل کیپٹلزم بھی کہتے ہیں. اس سے ہر چیز جو ہے وہ بدل گئی، اور یہ وہ چیز تھی کہ جس سے جو سوشل ریلیشن شپس بھی آپس میں تبدیل ہو گئے. مثلا یہ کہ پہلے چھوٹے چھوٹے کارخانے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے موچی ہوتے تھے، ہر علاقے میں جوتے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورتیں لوکلی پوری ہوتی تھی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ کے کپڑے، ڈریس الگ ہوتا تھا، کھانے پینے کا طریقہ کار الگ الگ ہوتے تھے. جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اسٹیم انجن سے ماس ٹریولنگ آسان ہو گئی اور بڑی بڑی مشینیں ایجاد ہو گئیں. تو پھر چھوٹے چھوٹے موچیوں کی جگہ ایک بڑی سی کمپنی آ گئی، اور پھر ٹرانسپورٹیشن، بہت سارے را مٹیریل کو ایک جگہ لے جانا، وہاں سے فنش پروڈکٹ کو ٹرانسپورٹ بیک کرنا، اس کے بعد بہت ساری لیبر کا ایک جگہ آنا اور پھر وہاں سے ان کو واپس اپنے اپنے گھر جانا. اس سے جو ہے وہ سینس آف کلچر بھی چینج ہوا، گھریلو جو زندگی ہے وہ بھی چینج ہوئی، باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی چینج ہوا. پہلے ایک موچی اپنے بچے کو کوئی کام سکھانا چاہتا تھا تو اپنے ساتھ لے جاتا تھا، کچھ سال وہ اس کے ساتھ رہ کر کام سیکھ کر اسی کام کو کنٹینیو کر رہا تھا. اب یہ ہوا کہ باپ نائکی کی شاپ، نائکی میں جو ہے وہ مینیجر ہے، ایچ آر مینیجر ہے، ایڈمن مینیجر ہے، یا جو ہے وہ مارکیٹنگ مینیجر ہے، اپنے بیٹے کو نہیں لے جا سکتا. اس کو بیٹے کو یہی کام سکھانے کے لیے اسکول بھیجنا پڑتا ہے، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، اس کے بعد پھر انڈکشن ان اے کمپنی، اور وہ سکتا ہے بالکل ڈفرینٹ کمپنی ہو. اس سے باپ اور بیٹے کے درمیان رشتے میں بھی فرق پڑتا ہے، اور باپ بیٹے کی ایک آزادی بھی ہوتی ہے کہ باپ اس کو ڈائریکٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے. اسی سے ایجوکیشن بھی سمجھ میں آتا ہے، اسی سے میڈیا بھی سمجھ میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو بہت اہم بات ہے وہ اینڈ آف فیوڈلزم ہے. بگننگ آف کیپٹلزم از ایکچولی دی اینڈ آف فیوڈلزم. فیوڈلزم کیا ہے کہ ایک بادشاہ ہے، اس کی ساری زمین ہے، وہ اس زمین کو بانٹتا ہے چھوٹے چھوٹے لینڈ لارڈز میں، اور وہ لینڈ لارڈز وہاں لوگوں کو ان سے کام کرواتے ہیں اور پیسے بادشاہ کو بھجواتے ہیں. تو بادشاہ اونر ہوتا ہے، اسی لیے اس کا کہا ہوا قانون ہوتا ہے، اور وہ جس کو چاہے زمین میں رکھے، جس کو زمین سے نکال دے، جو اس کا زبان سے قانون نکلے وہی قانون ہوتا ہے. یہ تبدیل ہو گیا فرینچ ریولوشن میں. فرینچ ریولوشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کیا اور محل سے باہر نکال دیا، اور وہاں جتنے لینڈ لارڈ تھے اب وہ زمین کسی کی نہیں ہے، انہوں نے آپس میں اب زمین کو بانٹ دیا ہے. اب کسی کو اپنے گھر پر رہتا ہے تو وہ اپنے گھر پر رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کی زمین پر اس نے کوئی گھر بنایا ہوا ہے. یہ کانسیپٹ چینج ہوا ہے فرینچ ریولوشن کے بعد، اور اسی سے اب کیونکہ کوئی بادشاہ نہیں ہے تو اب جمہوریت آئی ہے. جمہوریت کا بھی اسی سے تعلق ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ کا مالک ہے، وہ سب ایک جگہ رہتے ہیں، لہٰذا وہ مل کر اب فیصلہ کریں کہ اس جگہ کا قانون کیا ہوگا. یہ ہے سفر یورپ کا فرام مونارکی ٹو ڈیموکریسی، ملوکیت سے جمہوریت کی طرف ان کا رستہ یہ ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ بالکل ساتھ ہی پیرالل چل رہی ہے ان کا جو ریلیجیس چینج ہے، جو خدا بیزاری ہے، اور ساتھ میں ان کا یہ انڈسٹریل ریولوشن ہے اور اس طرف کا جو سفر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ پوری دنیا میں پھیلے، اپنی سائنٹیفک انوینشنز کو، اپنے گن پاؤڈر کو لے کر پھیلے، تو ساتھ میں یہ خدا بیزاری اور خدا سے نفرت کو بھی لے کر پھیلے۔ یہ مراد ہے کہ یہ جو عیسائیوں کا غلط عقیدہ ہے، اس کے آثار دنیا پر دیکھ لیے جائیں تو بہت ہولناک اور بہت افسوس کی بات ہوگی۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو دین سے اور ملاؤں سے نجات پانی پڑے، اور سیکولرزم کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اسٹیٹ اور ریلیجن میں جب تک ان کو علیحدہ نہیں کیا جائے گا کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ کانسیپٹ ہے یورپ کا، کیونکہ وہاں چرچ کے اس غلط عقیدے نے لوگوں کو کھینچ کر رکھا ہوا تھا، ان کے جو سکلز ہیں، ان کے ڈیولپمنٹ سکلز ہیں، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا تھا۔ لہٰذا وہ جب چرچ کے خلاف اٹھے ہیں اور چرچ کو انہوں نے گرایا ہے، تو خدا بیزاری لے کر وہ وہاں سے نکلے، پھر انہوں نے ترقی کی، تو اس سوچ کے ساتھ کہ ترقی جب بھی ہو سکتی ہے جب خدا سے معذرت کی جائے، بیزاری کی جائے۔ اور یہی بات ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کے اس پہلے رکوع کی اس آیت کے حوالے سے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ اسفا کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد جو بہت سارے اثرات ہیں ان کا ذکر سورہ کہف کی مختلف آیات میں آتا ہے۔ مثلا یہ کہ ہم نے میکس ویبر کا ذکر فرمایا، وہ کہتا ہے اسپرٹ آف کیپٹلزم یہ ہے کہ انسان اس بات کو اپنی ڈیوٹی سمجھے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، اور اسی ڈیوٹی کو ادا کرنے میں اس کی خوشی ہے، چاہے وہ پیسہ نہ کما سکے۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ بس یہ میں نے کرنا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ ایسے ہی ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے امیر ہونے کی کوشش کرنی ہے اور پیسہ کمانا ہے، یہی میری ڈیوٹی ہے، اور اگر میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں تو اس میں خوش ہوں۔ یہ ایز اے مذہب کے طور پر کیپٹلزم ایک سوچ، ایک مذہب، یہ ہے اسپرٹ آف کیپٹلزم۔ اس کی طرف اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف کے آخری رکوع میں فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ لوگ کہ جن کی ساری محنتیں دنیاوی زندگی میں کھو گئیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ صرف یہ کہ محنتوں کا کھو جانا، مصروف ہونا، گھر بار چھوڑ کے مڈل ایسٹ میں جا کر سالوں اکیلے رہنا، یہ سب کچھ برداشت کرنا، صرف یہ کہ میں جو ہوں محنتی ہوں، میں کام کر رہا ہوں، اس بات پر ہی خوش ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے تمام شرور سے محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔